بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ علیہم. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتم و گستاخ اور دریدہ و دہن کی سزا قتل ہے، اور اس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع و اتفاق ہے، اور پھر متعدد واقعات سے اس اجماع کو ثابت بھی کیا ہے، اور لکھا ہے کہ کسی مسئلہ میں اس سے زیادہ بلیغ اجماع کا دعویٰ ممکن ہی نہیں، اور اس مسئلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ علیہم کے اس اجماع کے خلاف کسی ایک بھی صحابی یا تابعی کا کوئی اختلاف قطعاً ثابت نہیں ہے. اجماع امت. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول کے شروع ہی میں المسألۃ الاولی کے آغاز میں لکھا ہے: عام اہل علم کا مذہب یہی ہے کہ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اسے قتل کرنا واجب ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر. اور آگے چل کر انہوں نے مختلف ائمہ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں. مثلا نمبر 1 امام ابن المنذر فرماتے ہیں: عام اہل علم کا اس بات پر اجتماع و اتفاق ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کی حد و سزا قتل ہے. یہ امام مالک، لیث، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ علیہم کا قول ہے، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے. نمبر 2 امام ابوبکر الفارس جو کہ امام شافعی کے ساتھیوں میں سے ہے، کہتے ہیں: اجمع المسلمون علی ان حد من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم القتل. تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی حد اور سزا قتل ہے. اور انہوں نے جس اجماع کا ذکر کیا ہے اس سے مراد صدر الاسلام کے مسلمانوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ علیہم کا اجماع ہے، یا پھر ان کے اس قول سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے مسلمان کے واجب القتل ہونے پر سب کا اجماع ہے، اور قاضی عیاض نے بھی یہی قید لگائی ہے. نمبر 3 قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور تحقیر و تنقیص کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے مسلمان کو قتل کیا جائے، اور اس کے کفر و ارتداد اور قتل پر متعدد اہل علم کی طرف سے اجماع نقل کیا گیا ہے. نمبر 4 امام اسحاق بن راہویہ جو کہ کبار ائمہ میں سے ہے فرماتے ہیں: تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی یا اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا اللہ کی نازل کردہ کسی بھی چیز کا انکار کیا یا اللہ عز و جل کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو قتل کیا اور اس سے کافر ہو گیا، اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کا اقرار کرنے والا ہو. نمبر 5 امام محمد بن سحنون فرماتے ہیں: علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و تنقیص کرنے والا کافر ہے، اور اس کے لیے اللہ کے عذاب کی وعید آئی ہے، اور پورے امت کے نزدیک اس کا حکم و سزا قتل ہے، اور جس نے اس کے کفر اور عذاب و سزا میں شک کیا وہ بھی کافر قرار دیا جائے گا. نمبر 6 امام خطابی کہتے ہیں: میں مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں جانتا جس نے ایسے آدمی کے قتل کیے جانے میں اختلاف کیا ہو، لیکن اگر گالی دینے والا کافر و ذمی ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. امام مالک بن انس فرماتے ہیں: یہود و نصارہ میں سے جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اسے قتل کیا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہو جائے. اسی طرح ہی امام احمد بن حنبل نے بھی کہا ہے:
جبکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور انہوں نے دلیل کے طور پر کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے ذمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے پر قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ جس شرک پر قائم ہے وہ اس سب و شتم سے بھی بڑا جرم ہے۔ ان ائمہ کے اقوال نقل کرنے کے بعد خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس مسئلہ میں فیصلہ کن اور طے شدہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اگر مسلمان ہو تو اسے کافر قرار دیتے ہوئے بلا اختلاف قتل کیا جائے گا۔ یہ ائمہ اربعہ وغیرہ کا قول ہے، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اور اگر گالی دینے والا ذمی ہو تو وہ بھی امام مالک اور اہل مدینہ کے مذہب میں قتل کیا جائے گا، اور امام احمد و فقہائے حدیث کا بھی یہی مذہب ہے۔ قیاس: اسی طرح علامہ موصوف رحمہ اللہ نے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب القتل ہونے کے دلائل میں سے قرآن و سنت کی نصوص، اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اور اجماع تابعین رحمہم اللہ علیہم کے تذکرہ کے علاوہ اجماع امت کے سلسلہ میں ائمہ کے نقول بھی پیش کی ہے، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کے واجب القتل ہونے پر اعتبار و قیاس سے بھی استدلال کیا ہے، اور لکھا ہے کہ کئی قیاسی وجوہات بھی ناموس رسالت پر حرف گیری کرنے والے شخص کے قتل کی متقاضی ہے، اور پھر انہوں نے 10 وجوہات ذکر کی ہے، اور آخر میں متعلقہ تمام شکوک و شبہات کا ازالہ بھی فرمایا ہے۔ یہ موضوع تقریباً 50 صفحات پر مشتمل ہے۔ فقہی مکاتب فکر: نمبر 1، زیر بحث مسئلہ میں چاروں معروف فقہی مکاتب فکر کے ائمہ و اصحاب کی آراء و افکار کی کھوج لگائے تو پتہ چلتا ہے کہ فقہائے احناف عام ائمہ و فقہا کی طرح ذمی شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی رائے تو نہیں رکھتے، تاہم ان کے نزدیک بھی جس طرح کسی تعزیر والے گناہ مثلا جماع فی غیر القبل کا بار بار ارتکاب کرنے والے شخص کو امام و قاضی مصلحتاً قتل کروا سکتا ہے، اور اسے شرعی حد کے طور پر قتل کروانا نہیں بلکہ سیاستاً قتل کروانا کہا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ذمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار گالی گلوچ کرے تو اسے بھی سیاستاً قتل کروایا جا سکتا ہے۔ جبکہ خود حنفی مذہب کے عالم امام ابوبکر جساس نے مسلمان شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، مسلمانوں میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصداً گالی دی وہ اسلام کا محض لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، اور وہ مرتد ہے، اور وہ قتل کا سزاوار اور مستحق ہے۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب رد المحتار شرح الدر المحتار المعروف فتاوی شامی میں لکھا ہے، اور الاشباح میں ہے کہ نشے میں مست آدمی کے ارتداد کا اعتبار صحیح نہیں ہے، البتہ اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو مرتد شمار کر کے قتل کر دیا جائے گا، اور اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، ائمہ و فقہائے احناف کے بعد جہاں تک مالکیہ کا تعلق ہے تو خود امام مالک رحمہ اللہ اور تمام اہل مدینہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ذمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے اور توہین رسالت کا مرتکب ہو تو اسے بھی قتل کیا جائے گا، اگر گالی دینے والا ذمی ہو تو اسے بھی امام مالک اور اہل مدینہ کے مذہب میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، جہاں تک شافعی مکتب فکر کے ائمہ و فقہا کے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمی کے بارے میں رائے کی بات ہے تو خود امام شافعی رحمہ اللہ سے امام ابن المنذر اور امام خطابی نے نقل کیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، خود امام شافعی سے بالنص ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے سے ذمی کا عہد و ذمہ ختم ہو جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا۔ امام ابن المنذر اور خطابی وغیرہ نے ان سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ جہاں تک عام شافعی ائمہ و فقہا کی رائے ہے تو ان کے بارے میں تفصیلات ذکر کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسائل اختلافیہ پر مشتمل کتب میں جس رائے کی تائید و نصرت کی گئی ہے
وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا معاہدہ کو توڑ دیتا ہے اور یہ فعل اس کے قتل کو واجب کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے خود امام شافعی سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام شوکانی نے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ائمہ و فقہائے شافعیہ کی رائے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ائمہ شافعیہ میں سے ابو بکر پارسی نے کتاب الاجماع میں نقل کیا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اور صریحاً قذف و تہمت لگا لی، وہ تمام علماء کے اتفاق سے کافر قرار دیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس سے سزائے قتل زائل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانے کی سزا قتل ہے، اور تہمت کی سزا توبہ کرنے سے ساقط نہیں ہوتی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگایا اور تنقیص و تحقیر کی، اور اسی سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کے قتل کی سزا اخذ کی گئی ہے۔ اسی طرح جس نے دین اسلام میں طعن کیا اور اسے تحقیر و تنقیص کے ساتھ ذکر کیا، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ نمبر 4، اب رہے ائمہ و فقہائے حنابلہ تو خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد و سزائے قتل کے قائل تھے، وہ مسلمان ہو یا کافر و ذمی۔ چنانچہ حنبل کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے سنا ہے، ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص و تحقیر کرے، اس کی سزا قتل ہے، مسلمان ہو یا کافر، اور میری رائے یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس سے توبہ نہ کروائی جائے۔ وہ مزید فرماتے ہیں، جو کافر ذمہ عہد شکنی کرے یا اسلام میں اسی طرح کی کوئی چیز ایجاد کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے قتل ہی کرنا چاہیے۔ انہیں عہد و ذمہ امان اس لیے تو نہیں دیا گیا تھا کہ وہ جو جی چاہے کرتے پھرے، اور شاتم و گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی دلیل کے طور پر انہوں نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و عہد صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعدد واقعات پیش کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والا شخص کافر اور واجب القتل ہے، اور اس کی توبہ و معافی کے باوجود اس پر سزائے موت کی شرعی حد نافذ کی جائے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اور حرم شریف میں پائے جانے کی شکل میں بھی قتل کر دینے کے احکام جاری فرمائے تھے، اور ابن قتل کو غلاف کعبہ سے چمٹنا بھی قتل سے نہ بچا سکا تھا، جیسا کہ کتب تاریخ و سیرت اس پر شاہد ہے۔ اب رہا معاملہ اس کی توبہ و معافی کا، تو یہ اس کے اور اس کے رب کے مابین ہے۔ ہاں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو معاف کر سکتے تھے، بقول امام ابن تیمیہ۔ یہ حق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اپنی زندگی میں سب و شتم کرنے والے جس شخص کو چاہے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنے والے کسی شخص کو معاف کرے، اور آپ نے واقعی بعض لوگوں کی توبہ و معافی کو قبول بھی فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کے لیے یہ روا نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے بھی زیادہ واجب ہو گیا ہے۔ لہٰذا توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پانے کی شکل میں اس پر مقدمہ چلایا جائے، اور اس پر توہین رسالت کی حد ثابت ہونے پر اسے قتل کیا جائے۔ قرآن و سنت، اجماع صحابہ اور علماء امت سب اس پر متفق ہے۔ اب رہے بعض لادین عناصر یا لبرل کہلوانے والے لوگ، تو وہ اسے ایک جذباتی مسئلہ سمجھتے اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سزا کو شدت پسندی قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شاتم و گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مسئلہ جذباتی نہیں بلکہ خالص شرعی و علمی مسئلہ ہے، کیونکہ اسلام کا تو مزاج ہی مرنج ہے، حتیٰ کہ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اہل باطل کے معبودان باطلہ کو بھی گالی نہ دو، تاکہ وہ عناد و ضد میں آ کر تمہارے حقیقی معبود برحق کو نہ گالی دینے لگے۔ چنانچہ سورہ الانعام میں ارشاد الہی ہے،
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بغیر سمجھے برا نہ کہہ بیٹھے۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اب جو دین اپنا یہ مزاج پیش کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کی اس انداز سے تربیت کرتا ہے کہ دوسروں کے باطل معبودان کو بھی گالی نہ دو، تو وہ اس بات کو کیسے پسند کرے گا کہ کوئی شخص نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے یا سب و شتم کا رویہ اپنائے یا گستاخی اور توہین و تنقید سے رسالت کا ارتکاب کرے۔ اگر کوئی مسلمان اس فعل کا ارتکاب کرے تو وہ کافر و مرتد اور زندیق ہو جائے گا، اور اگر کوئی کافر ایسا کرتا ہے تو وہ بھی اس جرم توہین و تنقید کا مرتکب قرار پائے گا، اور اسلامی حکومت پر واجب ہے کہ ایسے شخص کو سزائے موت دے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، وہ مسلمان ہو یا کافر، اس کا قتل واجب ہے، اور اکثر و بیشتر علماء کا یہی مسلک ہے۔ اس کا غیر مسلم ذمہ ہونا اس کی جان بخشی نہیں کروا سکتا، کیونکہ اپنے اس کرتوت سے وہ تحفظ کی ضمانت کو بیٹھا ہے، جیسا کہ سنن نسائی کے حاشیہ پر امام سندھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کوئی ذمی شخص جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی سے باز نہ آئے تو اس کا معاہدہ ختم اور اس کا قتل حلال و جائز ہو جاتا ہے۔ انہی خیالات کا اظہار امام خطابی نے کیا ہے، اور اسے ہی امام مالک و شافعی اور احمد بن حنبل کا قول بتایا ہے، اور یہ بھی ذمی کے سلسلہ میں ہے، جبکہ مسلمان کے قتل پر تو انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔ غرض گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی عقوبت و سزا کے بارے میں بعض روشن خیال لوگ جو یہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ اس کی سزا قتل نہیں، کیونکہ اس کا آغاز ہی عباسی دور میں ہوا تھا، یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے جو آزادی صحابت کے بھی منافی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحم دل بلکہ رحمت للعالمین تھے، اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قتل کرنے کا کیسے حکم فرما سکتے ہیں؟ یہ اور اسی قسم کے تمام اعتراضات و اشکالات گزشتہ صفحات میں ذکر کیے گئے دلائل قرآن و سنت سے رفع ہو جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمِنَّةُ۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ موضوع ایک حد تک اختتام پذیر ہوا۔ والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔